السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نالج پلز میں خوش آمدید۔ ویورز، آج ایک بار پھر ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ہسٹری کلاس 7 کے پارٹ 6 کے ساتھ۔ رسپیکٹڈ ویورز، اس سے پہلے 5 پارٹس آلریڈی شیئر کیے جا چکے ہیں جو کہ ٹیکسٹ بک سے MCQs کی فارم میں مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے جا چکے ہیں۔ تمام پارٹس چینل پر پلے لسٹ کی صورت میں اویلیبل ہے، آپ لوگ تیاری اور ریویژن کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ رسپیکٹڈ ویورز، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ چلتے ہیں پارٹ 6 کی طرف۔ When did the Ottomans conquer Constantinople؟ عثمانیوں نے قسطنطنیہ کب فتح کیا؟ آنسر ہے آپشن سی 1453۔ 1453 میں سلطان محمد ثانی، جو بعد میں محمد فاتح کہلائے، انہوں نے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کو فتح کیا۔ یہ شہر بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور 1000 سال سے زیادہ عرصے تک عیسائی سلطنت کا مرکز رہا۔ کویشچن نمبر 2 ہے What was the impact of the Ottomans' conquest of Constantinople on Europeans؟ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یورپیوں پر کیا اثر ہوا؟ آنسر ہے آپشن بی They began searching for sea routes۔ جب عثمانیوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تو یورپی تاجروں کے لیے ایشیا کا زمینی راستہ بند ہو گیا۔ اس کی وجہ سے یورپ نے نئے سمندری راستے تلاش کرنے شروع کیے تاکہ مشرقی ایشیا یعنی چین، ہندوستان تک تجارت ممکن ہو سکے۔ کویشچن نمبر 3 ہے Who was the Italian explorer that reached Queen Isabella of Spain in 1491؟ 1491 میں ہسپانیہ کی ملکہ ایزابیلا کے پاس پہنچنے والا اطالوی مہمجو کون تھا؟ آنسر ہے آپشن سی کرسٹوفر کولمبس۔ کرسٹوفر کولمبس ایک اطالوی مہمجو تھا جس نے اسپین کے بادشاہ فریڈینڈ اور ملکہ ایزابیلا سے ایشیا تک مغربی راستے کی تلاش کے لیے حمایت مانگی۔ کویشچن نمبر 4 ہے Where did Christopher Columbus reach instead of Asia؟ کرسٹوفر کولمبس ایشیا کے بجائے کہاں پہنچا؟ آنسر ہے آپشن سی ساؤتھ امریکہ۔ کولمبس کا ارادہ ایشیا پہنچنے کا تھا، لیکن وہ کیریبین جزائر اور بعد میں جنوبی امریکہ کے ساحلوں تک پہنچ گئے۔ اس نے غلطی سے ان علاقوں کو اینڈیز سمجھا، اس لیے مقامی لوگوں کو انڈینز کہا گیا۔ کویشچن نمبر 5 ہے In which year did Vasco da Gama start his journey؟ واسکو ڈے گاما نے کب اپنا سفر شروع کیا؟ آنسر ہے آپشن بی 1497۔ واسکو ڈے گاما پرتگالی مہمجو تھا جس نے 1497 میں سمندری راستے سے ہندوستان تک پہنچنے کا سفر شروع کیا۔ اس نے 1498 میں کالیکٹ پہنچ کر یورپ اور ایشیا کے درمیان پہلا براہ راست سمندری تجارتی راستہ قائم کیا۔ کویشچن نمبر 6 ہے Which title was given to Vasco da Gama in 1498؟ واسکو ڈے گاما کو 1498 میں کون سا خطاب دیا گیا؟ آنسر ہے آپشن سی ایڈمائرل۔ ہندوستان تک کامیاب سفر کے بعد پرتگالی بادشاہ نے واسکو ڈے گاما کو باہری بیڑے کا ایڈمرل مقرر کیا۔ ایڈمرل کا مطلب ہے سمندری فوج کا اعلیٰ ترین کمانڈر۔ کویشچن نمبر 7 ہے When was the printing press invented؟ پرنٹنگ پریس کب ایجاد ہوا؟ آنسر ہے آپشن اے 1450۔ جرمن معجد یوہانس گٹنبرگ نے 1450 کے لگ بھگ پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، جس نے کتابوں کی تیاری میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس ایجاد نے علم عام کیا اور یورپ میں تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلی شائع شدہ مشہور کتاب بائبل تھی۔ کویشچن نمبر 8 ہے Who led the Protestant Reformation in Germany؟ جرمنی میں اصلاحی مذہب کی تحریک کی قیادت کس نے کی؟ آنسر ہے آپشن بی مارٹن لوتھر۔ مارٹن لوتھر ایک جرمن پادری اور مذہبی مصلح تھا جس نے 1517 میں چرچ کی بدعنوانیوں کے خلاف آواز بلند کی اور پروٹسٹ اصلاحی تحریک شروع کی۔ اس نے 95 نکات چرچ کے دروازے پر آویزان کیے۔ کویشچن نمبر 9 ہے What was the main result of Protestantism on the Pope's authority؟ پروٹسٹنٹزم کے نتیجے میں پوپ کی طاقت پر کیا اثر پڑا؟ آنسر ہے آپشن سی It ended۔ پروٹسٹنٹزم کے نتیجے میں پوپ کا مذہبی اختیار ختم ہو گیا، خاص طور پر یورپ کے شمالی حصے میں۔ انگلینڈ، جرمنی، ہالینڈ وغیرہ نے پوپ کی مذہبی بالادستی تسلیم نہیں کی۔ کویشچن نمبر 10 ہے The 30 Years War ended in 1648 with which treaty؟ 30 سالہ جنگ 1648 میں کس معاہدے پر ختم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن سی ٹریٹی آف ویسٹفیلیا۔
30 سالہ جنگ کی تباہی کے بعد 1648 میں معاہدہ ویسٹفیلیا ہوا جس نے یورپ میں مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس معاہدے کے بعد قومی راستوں کا تصور مضبوط ہوا۔ کویشچن 11 ہے When did the 30 years war begin and end؟ 30 سالہ جنگ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی؟ آنسر ہے آپشن بی 1618 to 1648۔ یہ جنگ بنیادی طور پر مذہبی اختلافات کے سبب یورپ کے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک ریاستوں کے درمیان لڑی گئی۔ جنگ نے یورپ کی معیشت اور آبادی کو بری طرح متاثر کیا۔ کویشچن نمبر 12 ہے Which two religious groups fought during the 30 years war؟ 30 سالہ جنگ کن دو مذہبی گروہوں کے درمیان ہوئی؟ آنسر ہے آپشن بی کیتھولکس اینڈ پروٹسٹنٹس۔ یہ جنگ 1618 سے 1648 تک یورپ میں لڑی گئی اور بنیادی وجہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان مذہبی اختلافات تھے۔ یہ جنگ جرمنی کے علاقے میں شروع ہوئی لیکن جلد ہی یورپ کے زیادہ تر حصوں تک پھیل گئی۔ کویشچن 13 ہے When was the microscope invented؟ مائکروسکوپ کب ایجاد ہوا؟ آنسر ہے آپشن بی 1670۔ مائکروسکوپ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دیکھنے کا آلہ ہے جو تقریباً 1670 میں اینٹونی وین لیون ہک نے بہتر شکل میں بنایا اور اس نے پہلی بار بیکٹیریا اور خلیات کو دیکھا۔ کویشچن 14 ہے In which year was the thermometer invented؟ تھرمامیٹر کب ایجاد ہوا؟ آنسر ہے آپشن سی 1714۔ 1714 میں گیبریل فahrenheit نے پارے سے بھرا ہوا تھرمامیٹر ایجاد کیا جو درجہ حرارت ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی فahrenheit اسکیل اسی کے نام پر ہے۔ کویشچن 15 ہے When was the barometer invented؟ بیرومیٹر کب ایجاد ہوا؟ آنسر ہے آپشن سی 1643۔ بیرومیٹر کا موجد ایونجیلسٹا ٹورسیلی تھا جس نے 1643 میں ہوا کے دباؤ کو ناپنے کا یہ آلہ بنایا۔ بیرومیٹر موسم کی پیشن گوئی میں مدد دیتا ہے۔ کویشچن 16 ہے During the Industrial Revolution, what happened to the population of London within 50 years؟ صنعتی انقلاب کے دوران لندن کی آبادی 50 سال میں کیا ہوئی؟ آنسر ہے آپشن ڈی It doubled۔ صنعتی انقلاب کے دوران تقریباً 1750 سے 1850 دیہی علاقوں سے لوگ شہروں میں کام کی تلاش میں آنے لگے جس سے لندن کی آبادی دوگنی ہو گئی۔ کویشچن 17 ہے When did the French Revolution start and end؟ فرانسیسی انقلاب کب شروع اور کب ختم ہوا؟ آنسر ہے آپشن بی 1789 to 1799۔ فرانسیسی انقلاب بادشاہت کے خاتمے اور عوامی حکومت کے قیام کی تحریک دی جو 1789 میں شروع ہوئی اور 1799 میں نپولین بوناپارٹ کے اقتدار میں آنے پر ختم ہوئی۔ کویشچن 18 ہے Which king's dictatorship led to the French Revolution؟ فرانسیسی انقلاب کس بادشاہ کی جابرانہ حکومت کے خلاف ہوا؟ آنسر ہے آپشن بی کنگ لوئس 15۔ کنگ لوئس 16ویں فرانس کا بادشاہ تھا جو شاہانہ زندگی اور عوام پر بھاری ٹیکس لگانے کی وجہ سے عوامی غصے کا نشانہ بنا۔ عوامی بغاوت کے بعد اسے 1793 میں پھانسی دے دی گئی۔ کویشچن 19 ہے What was the main cause of the French Revolution؟ فرانسیسی انقلاب کی اصل وجہ کیا تھی؟ آنسر ہے آپشن بی فارمرز ٹیکسز اینڈ فوڈ شارٹیج۔ فرانس میں کسانوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے اور اناج کی کمی کے باعث بھوک اور غربت عام ہو گئی جس نے عوام کو بغاوت پر مجبور کیا۔ کویشچن نمبر 20 ہے During which period did Napoleon rule France and fight wars in Europe؟ نپولین کب فرانس پر حکومت کر رہا تھا اور یورپ میں جنگیں لڑ رہا تھا؟ آنسر ہے آپشن بی 1799 to 1815۔ نپولین بوناپارٹ نے 1799 میں اقتدار سنبھالا اور تقریباً پورے یورپ میں جنگیں لڑی جنہیں نیپولینک وارز کہا جاتا ہے۔ کویشچن 21 ہے How did Napoleon gain control over most of Europe؟ نپولین نے یورپ کے زیادہ تر علاقوں پر کیسے قبضہ کیا؟ آنسر ہے آپشن سی تھرو ریولوشنری آرمی۔ نپولین نے فرانس کی انقلابی فوج کو مضبوط بنا کر یورپ کے بڑے حصے کو فتح کیا۔ اس نے تیزی سے حرکت کرنے والی فوجی مہمات شامل کیے۔ کئی ممالک نے اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے بجائے مزاحمت کی لیکن زیادہ تر ہار گئے۔ کویشچن 22 ہے
ویئر واز نیپولین ڈیفیٹڈ فائنلی؟ نیپولین کو آخر کار کہاں شکست ہوئی؟ آنسر ہے آپشن سی واٹرلو۔ 1815 میں بیلجیم کے مقام واٹرلو میں نیپولین کو برطانیہ اور یوریشیا کی مشترکہ فوج نے شکست دی۔ کویشچن 23 ہے وین ڈیڈ ظہیر الدین بابر رول انڈیا؟ ظہیر الدین بابر نے کب حکومت کی؟ آنسر ہے آپشن بی 1526 to 1530۔ بابر نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ جیت کر دلی کی سلطنت پر قبضہ کیا اور 1530 میں اپنی وفات تک حکومت کی۔ بابر کی سلطنت کی بنیاد مغل سلطنت تھی۔ کویشچن 24 ہے ظہیر الدین بابر بلانگ ٹو وچ ڈائناسٹی؟ ظہیر الدین بابر کا تعلق کس نسل سے تھا؟ آنسر ہے آپشن سی تیمورید۔ بابر تیموری نسل سے تعلق رکھتا تھا اور امیر تیمور کا پڑ پوتا تھا۔ اس کی ماں کی طرف سے رشتہ چنگیز خان سے بھی ملتا تھا۔ کویشچن 25 ہے وچ میجر بیٹل ڈیڈ بابر وین اگینسٹ ابراہیم لودھی؟ بابر نے ابراہیم لودھی کے خلاف کون سی اہم جنگ جیتی؟ آنسر ہے آپشن سی فرسٹ بیٹل آف پانی پت۔ 11 اپریل 1526 کو لڑی جانے والی اس جنگ میں بابر نے توپ خانے اور منظم حکمت عملی کے ذریعے دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ توپوں کا بڑے پیمانے پر استعمال ہوا۔ کویشچن 26 ہے وین واز دا فرسٹ بیٹل آف پانی پت فاٹ؟ پانی پت کی پہلی جنگ کب ہوئی؟ آنسر ہے آپشن بی 11 اپریل 1526۔ یہ جنگ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی گئی جس سے مغل سلطنت کی بنیاد پڑی۔ پانی پت شمالی ہندوستان کا ایک اہم میدانی جنگ تھا جہاں 3 بڑی تاریخی جنگیں لڑی گئی۔ کویشچن 27 ہے بائی وچ ایئر ہیڈ بابر ٹیکن کنٹرول آف موسٹ آف انڈیا؟ بابر نے کب تک ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا؟ آنسر ہے آپشن بی 1529۔ 1529 تک بابر نے گنگا کے میدانوں سمیت ہندوستان کے بیشتر شمالی حصوں کو فتح کر لیا تھا۔ بابر نے خانوا، چوسا اور گاگرا کی لڑائیاں بھی جیتی۔ کویشچن 28 ہے وٹ سٹی ڈیڈ بابر چوز ایز دا کیپٹل آف ہز امپائر؟ بابر نے کس شہر کو دارالحکومت بنایا؟ آنسر ہے آپشن ڈی آگرہ۔ فتح کے بعد بابر نے آگرہ کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا کیونکہ یہ مرکزی محل وقوع پر تھا اور تجارت کے لیے موزوں تھا۔ بعد میں اکبر نے آگرہ کو مزید ترقی دی اور مشہور فتح پور سیکری کی تعمیر کی۔ کویشچن 29 ہے ہو سکسیڈڈ بابر آفٹر ہز ڈیتھ؟ بابر کے بعد اس کا جانشین کون بنا؟ آنسر ہے آپشن سی ناصر الدین محمد ہمایوں۔ بابر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ کویشچن نمبر 30 ہے وٹ ور دا ایئرز آف ہمایونز رول؟ ہمایوں نے کن سالوں میں حکومت کی؟ آنسر ہے آپشن بی 1530 to 1550 اینڈ 1555 to 1556۔ ہمایوں نے پہلے 1530 سے 1540 تک حکومت کی لیکن شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد جلاوطنی اختیار کی۔ بعد میں 1555 میں دوبارہ تحت حاصل کیا لیکن اگلے سال ہی وفات پا گیا۔ کویشچن 31 ہے ہو ڈیفیٹڈ ہمایوں اینڈ ٹوک اوور دا مغل امپائر؟ کس نے ہمایوں کو شکست دے کر حکومت پر قبضہ کیا؟ آنسر ہے آپشن سی شیر شاہ سوری۔ 1540 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر سوری سلطنت قائم کی۔ شیر شاہ نے شاہراہ اعظم یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر کی جو آج بھی بری صغیر میں اہم شاہراہ ہے۔ کویشچن 32 ہے شیر شاہ سوری بلانگ ٹو وچ ٹرائب؟ شیر شاہ سوری کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آنسر ہے آپشن بی سور۔ شیر شاہ سوری پختون نسل کے سور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو موجودہ افغانستان اور پاکستان کے بعض علاقوں میں آباد تھا۔ اصل نام فرید خان تھا اور شیر کا لقب اس نے ایک شیر کو تنہا مارنے پر حاصل کیا۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ ہسٹری یعنی تاریخ کلاس 7 کا پارٹ 6 ختم ہوا۔ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔